بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں چراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شہرہ پہ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانہ لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، لیکن ہم تو اسے مسلسل 70 سال سے رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آئیں اور کھانا کھائیں۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روز اول سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ ہوا میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رضا کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق ہوں کہ اتنے عرصے سے اتنے مہربان خدا سے غافل رہا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس نے مہمان کا اکرام یعنی عزت کی، گویا اس نے 70 نبیوں کا اکرام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک دلوں کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔